نفسیات کے مطابق دوپہر میں 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے بچاتی ہے اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں، جو شخص مسلسل 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اور جو مسلسل 40 دن تک گوشت کھاتا رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا بار بار سامنے آنا بلا وجہ نہیں، بلکہ آپ کے دماغ میں چل رہے مسائل یا سوالات کا جواب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، گلاب لا کر دینے والا صرف 14 فروری کو ملے گا، لیکن ہرا دھنیا پودینہ لا کر دینے والا ساری زندگی ساتھ دے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی فیملی کے غلط سلوک کے باوجود آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو اس کے شکر گزار رہیں۔ وہ اس لیے آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کہ وہ لاوارث ہے، بلکہ وہ یہ سب آپ کی محبت میں برداشت کر رہی ہے۔ اگر آپ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جوان جانوروں کا گوشت کھائیں۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھائیں۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی نشانی ہے: عمدہ گاڑی، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ حافظہ 3 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے: نظر خراب ہونا، دماغی دباؤ میں رہنا اور کھاتے وقت موبائل فون دیکھنا۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں، کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ پل پل مرتا رہے گا۔ اپنے خیالات کی حفاظت کیا کریں، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کیا کریں، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کیا کریں، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کیا کریں، یہ پہچان بن جاتی ہے۔ انسان کبھی نفرت سے نہیں ہارتا بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جب بھی ہارتا ہے محبت سے ہارتا ہے۔ اچھے مرد پریشانی میں سگریٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لی لیکن اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں دولت اور رزق کی کمی نہیں آتی۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جرمن کہاوت ہے کہ سفر کا مزہ لینا چاہتے ہو تو سامان کم رکھیں، زندگی کا مزہ لینا ہو تو ارمان کم رکھیں۔ افریقی کہاوت ہے کہ بھیڑیا اپنی ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرتے ہوئے گزار دیتا ہے اور آخر میں اسے چرواہا ہی کھا جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز افسردہ ہونے کے باوجود بھی رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے، اگر رکھنا چاہتے ہو تو مردانگی یہ نہیں کہتی کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنی نبھا سکتے ہو۔ جو لکیل بن کر آپ کو چبھنے لگیں، آپ انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دیں۔ جس عورت کے دائیں پاؤں پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت حد سے زیادہ مغرور ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے، بد لحاظ، بد مزاج ہی رہیں تو ان کے رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو تو لوگ پاگل پن اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورتوں کی عزت کرنا تو سیکھو۔ یہ جو کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنی عورتوں کے آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹر نہ ڈھونڈا کریں۔ عورت کا وجود قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ عربی کہاوت ہے، اب جب چاہے کسی سے دور تو جا سکتے ہیں لیکن جب چاہے کسی کے قریب نہیں آ سکتے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو مدت بھی ایک لمحہ
اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بن جاؤ، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتگار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ زندگی کی سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ برے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو جان لو تمہارا یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہے، کوئی لہجوں سے اکتایا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹنی پر لٹکی خواہشوں کی کھڑکڑی سے۔ جس عورت کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو عورت سوتے ہوئے کھراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہنستے وقت آنسو آئیں وہ شوہر کے ساتھ مخلص ہوتی ہے۔ جو عورت صبح جلدی اٹھ جاتی ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔